بارے میں جو باتیں پہنچی ہیں وہ یہ باتیں پہنچی ہیں جناب کہ عاصم منیر جو ہے وہ باجوے سے بھی زیادہ بدترین آرمی چیف اس وقت ثابت ہو رہا ہے، کیونکہ وہ جتنا زیادہ پیسہ اپنی امیج بلڈنگ اور خود نمائی کے اوپر خرچ کر رہا ہے اتنا پیسہ باجوے نے بھی خرچ نہیں کیا تھا. اتنا زیادہ وہ پیسہ اس وقت روڈ ہے، کھلے روڈ ہے، اور نیا بجٹ سینکشن کیا گیا. آپ کی جیب سے پیسہ لگ رہا ہے، اس کے اپنی تھوڑی جیب سے پیسہ لگ رہا ہے، اس کے باپ کا پیسہ ہے، آپ کا پیسہ ہے جو اس وقت خرچ کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جب سے یہ چائنا سے واپس آیا ہے تو اور پی ایم اے میں اس نے خطاب کیا ہے تو اس کی ویڈیو کی کلپس بنا کے بڑے بڑے چینل سے چلایا جا رہا ہے، بڑے بڑے ہستیوں کو مجبور کیا جا رہا ہے کرانے کے اوپر. اعجاز الحق صاحب کو میں نے دیکھا آج انہوں نے بھی ایک کلپ چلائی ہوئی تھی. آج ایک لفافہ ہے لاہور کا چھوٹا موٹا، وہ کہہ رہا تھا یہ قائد اعظم بن گیا ہے. لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں بالکل اس طرح جس طرح شاید کشمیر فتح کر کے آ گیا، بیجنگ سے نہیں آیا، کشمیر فتح کر کے آیا. اس طرح کا پروپیگنڈا جو ہے وہ فل تھروٹل کے اندر اس وقت چلایا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو مین ایشو جو مجھ سے ان کو ہے تکلیف، میرے سے جو ان کے پیٹ میں جو درد ہے، گاجریں کھائی ہیں تو پیٹ میں تو درد ہوگا، وہ مین ان کو ایشو یہ ہے کہ میں نے بتایا تھا کہ 27 تاریخ کو میں نے آپ کو خاموش مجاہدوں کی طرف سے اطلاع دی تھی کہ یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے وہ یہ کریں گے. ابھی ان کو شدید قسم کے پیٹ میں مروڑ اٹھ رہے الٹے سیدھے کہ ان کی جو بیسٹ لیڈ پلانز ہوتے ہیں. میں نے آپ کو کہا تھا عاصم منیر چائنا جانے سے پہلے اپنے نوکر شہباز شریف کو یہ آرڈر دے گیا تھا کہ تم نے ووٹ آف کانفیڈنس لینا. آئی ایس آئی نے نمبر پورا کرنے تھے، نمبر پورا وہ نہیں کر رہے تھے، اس لیے ان کا جو ہے وہ ماضی چاہتا ہوں جو ان کا انفارمیشن منسٹری ہے اس میں سے آ کے جناب فرمایا انفارمیشن منسٹر نے کہ جو مرضی ہو جائے کوئی ووٹ آف نو کانفیڈنس نہیں ہو رہا. لیکن اسی تاریخ کو 27 کو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہوا، اربوں روپیہ لگایا گیا. آپ کیا عوام کا پیسہ، آئی ایس آئی نے پرائیویٹ جیٹ ہائر کیے، لوگوں کو فلائٹ سے پکڑ کے اتارا بھی گیا اور اس کو 180 کا نمبر اس کا پورا کرایا گیا جو کہ 20 خیر منرف اراکین ہے جو کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا. لیکن وہ ثابت ہو گیا دوبارہ. اور یہ جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے اس میں شہباز شریف نے بھی شکایت کی آرمی چیف کو کہ جی بڑی امبیرسمنٹ ہوئی ہے. وہ تو سٹوری دیکھیے یہ جو سڑکوں کا ایجیٹیشن پروٹیسٹ اس وقت مؤثر ہوتا ہے جب آپ پوری لائف کو معاشرے کو سٹینڈ سٹل کر دیں. وہ اس وقت نہیں ہو سکتا. اس کی دو بڑی وجوہات ہیں. اس کی وجہ ایک سب سے بڑی تو یہ ہے کہ لوگوں میں عدم وابستگی کا رجحان ہے، ایک نا امیدی ہے، ایک انہیں یہ ہے کہ ٹھیک ہے وہ اگر حکومت وقت کے خلاف ہیں کہ مہنگائی ہو گئی، ان کی زندگی اجیرن ہو گئی، تو وہ کوئی اتنی یہ بھی امید نہیں کرتے کہ اپوزیشن آئے گی تو سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. لہٰذا جو ہے اس وقت انہیں کوئی فیوچر نظر نہیں آ رہا عام آدمی کو. دوسرا یہ کہ ہمارے ہاں لیڈرشپ کا کرائسس ہے. دیکھیں لیڈرشپ کا کرائسس ہمارے ہاں یہ ہے کہ اب لوگ یہاں پہ جو لیڈر ہیں وہ پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈر ہیں، قوم کے لیڈر نہیں ہیں. یعنی ایسی لیڈرشپ جو جس کی اپیل زبان، ریجن اور ایتھنیسٹی سے آگے نکل جائے، وہ لیڈرشپ پاکستان کے پاس کوئی نہیں ہے. یہاں پہ اگر پی ایم ایل این کے پاس لیڈرشپ ہیں، ان کی اپیل انہی کے پاس ہے جو پی ایم ایل این کے لوگ ہیں یا پی ایم ایل میں بینیفٹ کیا. ہمارے ہاں آج کل پولیٹیکل پارٹیز کو جو لائلٹی ہے وہ بینیفیشریز ہوتے ہیں جو انہوں نے بینیفٹ کیا ہوتا ہے، یا ان کا فیوچر اتنا سٹیک پہ ہوتا ہے کہ اگر وہ پارٹی ادھر ادھر ہو گئی تو ان کا فیوچر مارا جائے گا. ایک بٹن دبا دیں گے عاصم صاحب، دوسرا بٹن دبا دیں گے شہباز شریف صاحب، تیسرا بٹن دبا دیں گے بلاول بھٹو زرداری صاحب، چوتھا بٹن کوئی اور دبا دے گا اور ساری چیزیں صحیح ہو جائیں گی. ایسا نہیں ہے. یہ ایک بہت لمبے عرصے تک یہ چیزیں رہیں گی. 75 ایئرز میں جو کچھ ہوتا رہا، جو پالیسیز بنتی رہی، بہت سارے اس گناہ میں شریک ہیں رہے ہیں جن کی وجہ سے ہم اس حالت پہ پہنچے. حالانکہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ اس طرح کے کانوائے گزرتے تھے تو یقین کریں کہ لوگ، میں آپ کو صحیح بات بتا دوں کہ لوگ ان کے اوپر پھولوں کی پتیاں نچاور کرتے تھے. وہ بھی ہم نے مطلب ہمارے اس ملک کی عوام کرتی تھی اور آج یہ بھی پاکستان کی عوام کر رہی ہے. کیا وجہ ہوئی؟ کیا چیزیں ایسی ہوئی؟ کچھ تو غلط ہوا جس کی وجہ سے ہم اس لیول پہ پہنچے کہ وہ اس طرح کی نعرے بازی اپنی فوج کے خلاف یہ کر رہے ہیں. یہ کسی اور کی نہیں ہے. اس کے پیچھے آخر کوئی تو ریزن، میں نے کہا نا کہ ساری چیزیں اگر صحیح نہیں ہے تو ساری غلط بھی نہیں ہوں گی. ہم کہتے ہیں مختلف چیزیں کرتے ہیں، مختلف پالیسیز بناتے ہیں،
لیکن افسوس کہ ہم نے اس طرح کے علاقوں کے لیے کوئی ٹھوس قسم کی پالیسی کیوں نہیں بنا سکے. ہم عوام کے دل کیوں نہیں جیت سکے؟ عوام کے دلوں میں یہ نفرت کیوں آئی؟ آخر کوئی تو ریزن ہوگا نا. اس کے بغیر تو یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی ایک دن میں ہوا کہ کانوائے گزر رہا ہے اور لوگ جو ہے اس کے مطلب ان کو برا بلا کہہ رہے ہیں. اور مجھے مطلب یہ بیچارے جو فورس کے بندے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی صوبیدار ہوگا، کوئی حوالدار ہوگا، کوئی سپاہی ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی میجر رینک کے بھی لوگ ان کے ساتھ ہوں گے یا کیپٹن، لیکن وہ پالیسی میکرز نہیں ہیں، نہ ان کا کوئی قصور ہے اس میں. وہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ رہے اور کہاں جا رہے ہیں. کوئی ان کا تو یہ کام نہیں. ان کا تو یہ کام ہے کہ بھئی آپ نے یہاں جانا ہے اور یہ آپریشن کرنا ہے یا یہ کام کرنا ہے. کہتے ہیں اوکے سر. جو فوج کا ایک ڈسپلن ہے، جو فوج کا ایک طریقہ کار ہے، وہ پوری دنیا میں ہے. وہ انڈین فورسز کے لوگ ہیں، وہ پاکستانی فورسز کے لوگ ہیں، وہ ایران کے ہیں، وہ سعودی عربیہ دبئی کے ہیں، یا امریکہ یا کسی اور کے ہیں، کیونکہ ان کا ایک ڈسپلن ایک سسٹم ہوتا ہے. اس کے اگینسٹ وہ نہیں جا سکتے. اس کے اوپر انہوں نے جب ان کو آرڈر ہوتا ہے وہ اس کے اوپر جا کے ایکشن کرتے ہیں. محکمہ آرمی چیف صاحب نے وہاں پہ بڑی مناسب گفتگو کی، اور اس میں سے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جس کے حوالے سے آپ کہہ سکیں کہ جناب اس میں یہاں پہ کوئی مبالغہ ہے یا ایسا نہیں ہوا. کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ یہاں پہ بھارت کیا کرتا رہا؟ کیا ہم نے دیکھا نہیں کہ کس قسم کی کمپینز پاکستان کے خلاف چلائی جاتی ہیں؟ عالمی سطح کے اوپر وہ ایک ڈس انفو لیب پکڑی گئی تھی، میں نے خود اس پہ کافی کام کیا تھا، تو مجھے یاد ہے کہ یہ سب کچھ پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے. آرمی چیف فوج جو اپنی ڈیوٹی ہے وہ بہترین طریقے سے انجام دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھیں فوج جو ہے اس حکومت کے ماتحت ہے. اب اس حکومت کا اوور آل کنڈکٹ کیا ہے؟ کیا اس کا آرمی چیف بار بار کہتے ہیں، فوج کی طرف سے بار بار یہ چیز کہا جاتا ہے کہ جو طاقت کا منبع ہے وہ پاکستان کی عوام ہے، ہماری طاقت پاکستان کی عوام ہے. لیکن کیا اس حکومت کا رویہ ایسا ہے؟ گزشتہ رات کو جس قسم کی ہم نے کارروائی دیکھی، کیا اس کے اندر آپ کو جمہوریت نظر آئی؟ کیا اس کے اندر آپ کو جمہوری روایات کا پاس نظر آیا؟ مجھے نہیں لگتا. دوسری بات یہ ہے کہ جو اکانومی ہے، کیا وہ اکانومی فوج کا کام تو نہیں ہے سنبھالنا؟ آپ کی سیاسی مسائل فوج کا کام تو نہیں ہے سنبھالنا. وہ تو اپنا کام بہترین طریقے سے کر رہے ہیں، لیکن دوسری طرف ہمیں بہت زیادہ کمیاں نظر آ رہی ہیں، ہمیں شارٹ کمنگز نظر آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے اوور آل پاکستان متاثر ہوتا ہے. تو میرے خیال میں سیاستدانوں کو اپنی گیم تھوڑی سی اپ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ جو حکمراں اتحاد ہے ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو کوئی